شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ آخری بات، یہ بڑے ولی کامل گزرے ہیں اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے ہم اثر ہیں، ولی کامل ابو المظفر، یہ بھی العقائد فی الحدائق شرح حدائق بخشش میں مفتی فیض احمد اویسی صاحب نے یہ بھی واقعہ لکھا ہے۔ ابو المظفر نامی شخص بڑا تاجر سوداگر تھا، تو یہ کسی سودے کے سلسلے میں تجارت کے لیے ملک شام جانے لگا، مال جمع کر لیا اور 100 اشرفیاں اپنے پاس رکھ لی، میں نے تجارت کرنی ہے۔ تجارت کے لیے جب نکلنے لگا تو شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ اب ملاقات ہوئی نا تو کہنے لگا جی میرے لیے دعا کریں، میں ملک شام جا رہا ہوں تجارت کے لیے، خیر و عافیت سے واپس آ جائے۔ جب اس بندہ سفر میں جا، حضور نے فرمایا سفر کرو ولو کان میلا، سفر جو ہے عذاب کا ٹکڑا ہے اگرچہ 1 میل کیوں نہ ہو، اس میں اللہ کی حفاظت جو ہے مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ، اللہ کی امان مانگنی چاہیے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جب بھی سفر کرو تو 2 رکعت نفل پڑھ لو تاکہ تمہارا سفر آسان ہو جائے، واپس آؤ تو پھر بھی شکر ادا کرو رب نے تمہیں منزل پہ پہنچا دیا، پھر 2 نفل پڑھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ ابو المظفر دعا کراتا ہے، جی دعا کرو۔ کہنے لگے ابو حماد، حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ابو مظفر ملک شام کی طرف نہ جانا، اگر تو جائے گا خسارہ پائے گا، تیرا سارا مال لوٹ لیا جائے گا، تجھے قتل کر دیا جائے گا، ادھر نہ جانا۔ اللہ کے ولی تے سب کچھ دیکھ لیا، وہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، وہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ سب کچھ بتا دیا، واپس آئے مایوس سے۔ میں نے سفر کرنا تھا، تجارت، ظاہر ہے تاجر کو جب خسارہ ہو جائے، سارا گھر کا نظام، سسٹم، خاندان کا نظام، سارے لوگوں کا نظام، سارا اس کا معاشی نظام اسی پہ ہوتا ہے، تو سارا معاشرتی نظام جو ہے وہ سارا خراب ہوتا ہوا نظر آیا کہ مال خراب ہو جائے گا، کیا بنے گا؟ آتے آتے واپس آیا نا عبد القادر جیلانی سے ملاقات ہوئی تو کہا بھائی کیا بات ہے، چہرے سے مایوس سا نظر آ رہا ہے، کیا ہوا ہے، غم زدہ سا نظر آ رہا ہے؟ کہا جی میں نے ملک شام سفر کرنا تھا، یوں ہوا میں نے حضرت حماد سے دعا کروائی تو انہوں نے کہا سفر نہیں کرنا، قتل ہو جائے گا، سارا مال لوٹ لیا جائے گا۔ کہا جاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا، خیر و عافیت سے واپس آؤ۔ عبد القادر جیلانی فرماتے خیر و عافیت سے کامیاب ہو کر واپس آؤ گے۔ اس نے فوراً جلدی سفر باندھا، اشرفیاں لی، چلا گیا ملک شام میں، تجارت کی بڑا فائدہ ہوا، 1000 اشرفیاں ہاتھ، بڑا مال، کثیر مال لے کے واپس آ رہا ہے۔ حلب کے مقام پر پہنچا نا، وہاں پہ بیٹھا، اشرفیاں رکھ بیٹھا کہیں تو وہ ملنے نہ لگی، اسی بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، جب اونگ آئی، نیند کا غلبہ ہوا، سو گیا۔ اب کیا ہوا، دیکھتا ہے سارا قافلہ جو اس کے ساتھ تھا، سارا قافلہ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے اور اس کے اوپر حملہ کیا، اس کو قتل کر دیا۔ اب جب اس کے اوپر حملہ ہوا، تلوار چلی، چونک اٹھا، ایسے آنکھیں کھلی تو دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اشرفیاں ڈھونڈنے لگا، آخر اشرفیاں بھی مل گئیں، وہ سارا سامان پکڑا، اشرفیاں پکڑی، قافلے کے ساتھ واپس آیا۔ اب جب واپس آئے نا شیخ حماد رحمت اللہ علیہ پھر ملے ہیں، کہا تیرا قتل بھی یقینی تھا اور یہ حقیقت پر مبنی تھا، تیرا مال بھی لٹ جانا یہ یقینی تھا، اور یاد رکھ عبد القادر جیلانی نے تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ دعا مانگی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے نا، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے، پہلا ہی کلام واقعہ جود و کرم ہے شہ فتح تیرا۔ ابھی حضرت پڑھ رہے تھے نا، دل خوش ہو رہا تھا، ہم لوگ نہیں پڑھتے یہ، کیا بات ہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے، کہ ہے محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا، چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اس کے بعد یہ شعر ہے، اس سے پہلا شعر میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے، کہ ہے محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ آقا آپ کا تو لوح محفوظ پہ قبضہ ہے، کروڑا قبضے کو کہا جاتا ہے، آپ چاہیں تو لکھی ہوئی تقدیر کو مٹا سکتے ہیں، نہ لکھی ہوئی تقدیر کو لکھوا سکتے ہیں، اللہ نے یہ آپ کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ تو آپ کا بیٹا عبد القادر جیلانی آپ کا بیٹا ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔
تو عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، یہ لکھا ہے امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں، شرح کلام رضا میں بھی یہ بات موجود ہے، اور انہوں نے بھی نقل کی ہے، لکھی ہے، اور ہدایت شرح میں بھی یہ لکھا ہے۔ امام ربانی مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ تقدیر معلق جو ہے یہ تو اللہ کے ولی کی دعا سے ٹل جاتی ہے۔ الدعاء یرد القضاء، نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا جو ہے موت کو ٹال دیتی ہے، دعا سے موت ٹل جاتی ہے۔ یہ موت وہ ہے، یہ وہ تقدیر ہے جو تقدیر معلق ہے، لیکن تقدیر مبرم نہیں ٹلتی۔ ایک ہے تقدیر معلق شبیب المبرم، ایسی تقدیر جن کا فرشتوں کو بھی علم نہیں، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ امام ربانی فرماتے ہیں، حضور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، رب نے میں عبد القادر جیلانی کو یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ تقدیر معلق شبیب المبرم جس کا فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے، عبد القادر جیلانی اس تقدیر کو بھی تبدیل کروانے کا اختیار۔ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے، کہ ہے محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ اب شیخ حماد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرا قتل وہاں پہ حقیقت پر مبنی تھا، قتل تو نے ہونا تھا، تیرا مال وہاں پہ لٹنا تھا، اور جو تجھے خواب آئی ہے نا سوتے ہوئے، وہ سارا اللہ نے واقعہ، وہ سارا کام جو ہے خواب میں کنورٹ کر دیا، وہ سارا خواب میں کام ہو گیا، جو واقعہ ہونا تھا وہ خواب میں واقعہ ہو گیا، وہ عبد القادر جیلانی کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے، وگرنہ تو نے وہاں پہ قتل بھی ہونا تھا، مال بھی سارا لٹ جانا تھا۔ اب با حفاظت جو آیا ہے اور جو تجھے خواب آیا ہے اس میں جو واقعہ ہونا تھا وہ خواب میں ہو گیا ہے، وہ تقدیر ہو گئی ہے اور وہ بدلی ہے، عبد القادر جیلانی کی دعا کی وجہ سے بدلی ہے۔ اب ابو مظفر حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف آئے ہیں نا، ابھی اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہا ہاں میں عبد القادر جیلانی نے تیرے لیے رب کی بارگاہ میں 70 مرتبہ دعا مانگی ہے، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چہرہ تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، ابن زہرا مبارک ہو اسے قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ اللہ رب العالمین آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ سال کے بعد جو بڑی 11ویں منائی جاتی ہے، اس 11ویں پہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا عرس ہے، وصال ہے، سارا سال 11ویں منائی جاتی ہر مہینے، اور جو ربیع الثانی میں جو 11ویں شریف منائی جاتی ہے یہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک ہے، اور شکر ہے رب کا کہ اللہ نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، ہم نے اچھے طریقے سے حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں کو منایا ہے۔ اللہ یہ منانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔